ایک دفعہ مجھے کچھ بھائیوں نے موضوع دیا فلاں جگہ جھگڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے بات کی۔ کچھ دن پہلے بھائیوں نے مجھے بتایا مغرب کا درس تھا، درس سن کے وہ بندہ جو پسٹل ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ سگے بھائی کو میں نے فائر مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، درس سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے وہ گیا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ گھڑی سے دیکھ کر جب دیکھا صبح 2:30 بج گئے، 2:30 بجے تک نیند نہیں آئی، تو 2:30 بجے وہ اپنے بھائی کے گھر گیا اور اس کو جا کے دروازہ بجایا، کہا میں کتاب و سنت کو ماننے والا ہوں، غلطیاں تجھ سے ہیں، مجھ سے ہیں، میں تیرا بھائی ہوں، رشتہ داری جوڑنے آیا ہوں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ پیارے پیغمبر نے حکم دیا تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داری کو، نسب نامے کو یاد رکھو۔ تیرے دادا کے کتنے بیٹے تھے، تیرے چچا کے کتنے بیٹے ہیں، پھوپھی کے بیٹے کتنے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں بھول جاتا ہے میرے پردادے کے بیٹے کتنے تھے، دادا میرے اس کے بھائی کتنے تھے، بھول جاتے ہیں۔ کہا تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کو اچھی طرح یاد کرو، سیکھو۔ تعلموا انسابکم، اسکول کالج یونیورسٹی کی چیزیں تو سیکھتے ہو۔ تعلموا انسابکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے نسب نامے کو سیکھو، یاد کرو، اس کا علم حاصل کرو۔ تمہارے رشتہ داروں میں کون کون تھے؟ آج میرے کتنے رشتہ دار ہیں، ان کے بچے میرے سامنے آتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا اس کی میرے ساتھ رشتہ داری کیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دور کی رشتہ داری اگر آپ ملاتے رہیں گے تو وہ دور کی رشتہ داری بھی قریبی رشتہ داری بن جائے گی، اور قریبی رشتہ داری کو نہ ملایا جائے تو یہ قریبی رشتہ داری بھی دور کی رشتہ داری بن جاتی ہے۔ قریبی رشتہ دار ہے، بچوں کا نہیں پتہ۔ تعلموا انسابکم، حکم دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب نامے کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داری اس کے نسب کو یاد رکھو۔ تعلموا، سیکھو۔ تکلف کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، میری ڈائری میں لکھے ہونے چاہیے، پردادے سے اوپر آپ کو نام ہی نہیں آئے گا، چچاؤں کے بیٹوں کا نام کا نہیں پتا ہوگا، کون کیا کرتا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب نامے کو سیکھو تاکہ تم اس کے ساتھ رشتہ داریاں ملا سکو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، ان لی قرابۃ اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، میں پھر بھی ان سے ملتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ غلطی کرتے ہیں، میں ملتا ہوں وہ کٹتے ہیں۔ کہا اگر بات سچ کہہ رہا ہے تو، جیسے تو کہہ رہا ہے بات یہی ٹھیک ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلَّةَ، تو تو ان کو زج کر رہا ہے، تو ان کے منہ پر گرم راکھ مار رہا ہے، تو ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور یہ ذلیل کرنا بھی کیسا؟ گناہ کوئی نہیں، نیکی کے ذریعے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، آپ نیکی لے کر اللہ کے ہاں اوپر جا رہے ہیں اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں۔ جس طرح کسی کے منہ پر گرم راکھ پھینکو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ملتے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اس کے باوجود ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں آتا ہمارے گھر؟ وہ پہلے سے چڑ جاتے ہیں، چڑھانا مقصود نہیں ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کی نیکی سے وہ بندہ چڑھ رہا ہے۔ کہا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى مَا كُنْتَ، جس بات پر، جس نیکی پر تو لگا ہوا ہے، جب تک تو اس نیکی پر رہے گا اللہ تیرے اس عمل کو دیکھ کے تجھ پر اتنا راضی ہوں گے، اللہ کریم تجھ پر مددگار فرشتے متعین کر دیں گے جو تیری ان کے خلاف مدد کرتے رہیں گے۔ سال 2 سال بعد میں بھی دل کھٹا کر بیٹھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ملنے کی، میں بھی نہیں ملتا، میں بھی نہیں جاتا۔ جس دن آپ نے کہا میں بھی نہیں جاتا، اسی دن جو گناہ ان کے ذمہ تھا وہ آپ کے کھاتے میں شروع ہو جائے گا، آپ بھی قطع تعلق ہی کرنے والے ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رب کائنات آپ پر مددگار مقرر کر دے اور آپ کی مدد ہوتی رہے، فرشتے تمہاری مدد کریں ان کے خلاف، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان سے ملنا ہے، پھر ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے۔ بلوا ارحامکم ولو بالسلام، زیادہ تنگ ہو تو سلام دعا سے پھر بھی نہیں جانا، ملتے رہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ترسل الامانۃ والرحم علی جنبیۃ الصراط، پل صراط لگا دیا گیا ہے، اس کے 2 کناروں پر 2 اہم چیزیں کھڑی ہیں، ایک امانت اور دوسری رشتہ داری۔ حاجی صاحب بہت خوش ہیں، نیکیاں بڑی بڑی ہیں، آج تو میں اڑ کے گزر جاؤں گا، اس سے بھاگ کر گزر جاؤں گا، پل صراط پر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ نے پل صراط کے 2 کناروں پر، ایک کنارے پر امانت کھڑی کر دی اور دوسرے کنارے پر رشتہ داری۔ پل صراط بھی کراس نہیں کر سکے گا وہ بندہ
جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری جوڑتا نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ بندہ پل صراط کراس ہی نہیں کر پائے گا۔ اس کے کنارے پر یہ صلہ رحمی کھڑی ہے، یہ بھاگ کے گزرنے لگے گا، صلہ رحمی اس کو وہی پکڑے گی اور وہیں سے جہنم کے پیندے میں گرا دے گی، گزر نہیں پائے گا رشتہ داری کو توڑنے والا۔ ہمیں ان چیزوں کا نہ احساس ہے۔ اور میرے بھائی ٹھیک ہے مسائل بنے ہیں، اللہ کی قسم میں بحثیت مسلمان سوچوں، اگر اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ مجھ پر مددگار مقرر کر دے، پل صراط سے گزرنا میرے لیے آسان ہو، اللہ کریم میری عمر میں برکتیں پیدا کر دے، اللہ میرا رزق وسیع کر دے، اچھی موت مجھے نصیب فرمائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ میں یہاں سے اٹھ کر جمعے سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنی اس بہن کے گھر جاؤں جس سے ایک عرصے سے لا تعلق ہوں، بہن مجھ سے غلطی ہوئی یا تجھ سے غلطی ہوئی، تیرا بھائی ہوں، تیرے گھر آیا بیٹھا ہوں، جہنم نہیں جانا چاہتا، پل صراط پر کوئی مشکل میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا، دنیا میں تیرے ساتھ حساب کتاب کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آیا بیٹھا ہوں۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے دین کو ملانے کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ تیری بہن بھی تجھ سے ملے گی، اللہ تجھے بلندیاں بھی دیں گے، تیری آخرت بھی آسان ہو جائے گی، دنیا میں اللہ تجھے فراوانیاں نصیب فرما دے گا۔ اور میں ایسا مسلمان ایک جھوٹی سی عزت کی خاطر، اکڑ کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم مجھے اس بھائی کا، ایک دفعہ مجھے کچھ بھائیوں نے موضوع دیا فلاں جگہ جھگڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے بات کی، کچھ دن پہلے بھائیوں نے مجھے بتایا مغرب کا درس تھا، درس سن کے وہ بندہ جو پسٹل ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ سگے بھائی کو میں نے فائر مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ درس سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے وہ گیا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی، گھڑی سے دیکھ کر جب دیکھا صبح 2:30 بج گئے، 2:30 بجے تک نیند نہیں آئی، تو 2:30 بجے وہ اپنے بھائی کے گھر گیا اور اس کو جا کے دروازہ بجایا، کہا میں کتاب و سنت کو ماننے والا ہوں، غلطیاں تجھ سے ہیں مجھ سے ہیں، میں تیرا بھائی ہوں، رشتہ داری جوڑنے آیا ہوں۔ صبح اگر 2:30 بجے وہ کتاب و سنت کے اثر کو سمجھ کے سینے سے سینہ لگاتا ہے تو بھائی کتاب و سنت اس کا اثر موجود ہے۔ آپ کوشش کریں اگلے جمعے زیادہ سے زیادہ وہ بھائی جن میں یہ مسئلہ موجود ہے لے کے آئیں، کتاب و سنت کا اپنا اثر رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو صلہ رحمی پر جو کتاب و سنت نے رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو اپناتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔